بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ان پر جو سلام کے قابل ہیں۔ محترم دوستوں، کیا آپ سمجھتے ہو ہمارے لیے کرونا وبا زیادہ خطرناک ہے یا ذہنی جہالت کی وبا جان لیوا ہے انسانیت کے لیے؟ ایک حکایت ہے، ہمارے ملک کے ایک پسماندہ اور شہری زندگی سے دور ایک گاؤں کے اسکول میں بچے پڑھ رہے تھے۔ ماسٹر صاحب نے بچوں سے کہا کہ آج تم سب بچے مجھ سے سوال پوچھو، میں جواب دوں گا۔ ایک بچے نے سوال کیا، ماسٹر صاحب ہمارے گاؤں میں بجلی کیوں نہیں آتی؟ ماسٹر صاحب، بیٹا ہمارا گاؤں بہت دور ہے۔ پہلا بچہ، ماسٹر صاحب کیا پاکستان ہم سے بہت دور ہے؟ یہ سامنے انڈیا کے گاؤں میں تو بجلی ہوتی ہے جو ہم کو رات کو ان کا پورا گاؤں روشن نظر آتا ہے۔ ماسٹر صاحب، بیٹا ہمارے ملک میں فنڈ وغیرہ کی کمی ہے، یعنی ہم غریب ملک ہیں، ہمارا گاؤں بھی بہت دور ہے۔ پہلا بچہ، ماسٹر صاحب تو انڈیا ہم سے قریب ہے، ان سے بجلی مانگ لیتے ہیں۔ ماسٹر غصے سے، چپ کر بیٹھ جا، تیرے باپ نے تجھ کو کون سے بادام کھلائے ہیں جو تیرے دماغ میں ایسے خیالات آ رہے ہیں؟ دوسرا کوئی بچہ سوال کرے۔ دوسرا بچہ، ماسٹر صاحب ہمارے ملک غریب ہے تو الیکشن کے وقت جو یہ ہمارے گاؤں میں ووٹ مانگنے آتے ہیں وہ خود اور ان کے ساتھ 25 گاڑیاں تھیں۔ چاچے نے بتایا ایک ایک گاڑی کی قیمت کروڑوں میں تھی، تو کیا سائیں یہ سب کرائے کی گاڑیاں تھیں؟ ماسٹر صاحب بچے کو غور سے دیکھ کر کہا، نہیں بیٹا، یہ زمیندار لوگ ہیں، اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے۔ بچہ، ماسٹر صاحب پھر یہ ایک ایک گھر جا کر ہاتھ جوڑ کر ووٹ مانگ رہے تھے، جیسے ہمارے گھر میں آٹا ختم ہو جاتا ہے تو ماں بولتی ہے جا کر اکو کی دکان سے آٹا لے آ۔ جب دکان پر جاتا ہوں آٹا ادھار پہ مانگتا ہوں تو وہ کہتا ہے پہلے ہی بہت ادھار ہے تم لوگوں کی طرف، تو سائیں میں بھی اس طرح ہاتھ جوڑ کر اس سے آٹا مانگتا ہوں۔ ماسٹر، ٹھیک ہے بیٹھ جا۔ تیسرا بچہ ماسٹر سے، ماسٹر صاحب یہ تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ ماسٹر صاحب، بچوں تبدیلی کا مطلب ہے کسی چیز کا بدل جانا، جیسے میرے والد گائے چراتے تھے مگر میں پڑھ کر ماسٹر بن گیا، پورے گاؤں میں واحد سرکاری ملازم ہوں۔ بچہ، مگر امی کہتی ہے اللہ غارت کرے تبدیلی کو، 60 کی چینی 120 کی ہو گئی، 40 کا آٹا 80 کا ہو گیا۔ ماسٹر، بیٹھ جا۔ چوتھا بچہ، ماسٹر صاحب یہ کرونا کیا ہوتا ہے؟ ماسٹر صاحب جن کے پاس کرونا وبا کی معلومات نہ تھی سوچتے ہوئے، بچوں یہ کرونا تو میں اپنی زندگی میں بچپن سے سنتا آیا ہوں اور اس وقت سے مجھے اس لفظ سے نفرت ہے۔ صبح ابا جب گھر سے باہر جا رہا ہوتا تھا تو اماں زور زور سے کہتی تھی کہ سجو کے ابا گھر کا راشن ختم ہو گیا ہے، اس کا کچھ کرو نا۔ شام کو ابا راشن لا کر رکھتا تو اماں کہتی سجو کے ابا بچوں کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، ان کا کچھ کرو نا۔ کبھی کہتی لڑکی جوان ہو گئی ہے، اس کا کچھ کرو نا۔ کبھی لڑکی کی شادی سر پر ہے، جہیز کا کچھ کرو نا۔ کبھی کہتی لڑکا جوان ہو گیا ہے، اس کے لیے رشتہ تلاش کرو نا۔ ساری زندگی یہ کرونا ہی سنتا رہا۔ ابا سامنے سے جواب میں بڑی سی ہوں کر دیتا تھا تو بچوں اماں کرونا کرتی مر گئی اور ابا اس کرونا کو پورا کرنے کے چکر میں مر گیا۔ آج معلوم نہیں پوری دنیا کرونا ہی کر رہی ہے، شاید میرے ماں باپ والی غربت نے پوری دنیا کو گھیر لیا ہے۔ تو پیارے بچوں، جہاں جہاں غربت ہوگی وہاں صرف ایک لفظ سننے اور سنانے کو رہ جاتا ہے، کرونا۔ سوچیے گا ضرور گہرائی سے کون سا کرونا
ہمارے ہم وطنوں کی زندگی کو دردناک اور کربناک بنائے ہوئے ہے۔ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔